والد نے کیا کہا، پھر صبر کیا اور صبر کرتے ہوئے کوئی الزام نہیں لگایا، کچھ نہیں کہا، یہی کہا کہ اچھا میرے پیارے بیٹو مل کے ڈھونڈو یوسف کو اور اس کے بھائی بنیامین کو، اللہ دونوں کو ملا دے گا، اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ وہی ہمارے لیے کرتا ہے۔ کس قدر صبر، پہاڑ جیسا صبر، جو زبان سے آہ نہیں نکل رہی، زبان سے کوئی بات نہیں نکل رہی۔ سبق ہے ہمارے لیے اس قصے میں، اللہ سچائی کے ساتھ ہے، اللہ سچوں کے ساتھ ہے، اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب پھر جب دوبارہ غلہ ختم ہوا، تیسری مرتبہ جب غلہ ختم ہوا تو یہ اپنی مدت، کتنی مدت گزری اس کا کوئی پتہ نہیں، بنیامین وہاں تھا یوسف علیہ السلام کے پاس۔ اس مرتبہ جب بھائی وہاں پہنچے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ بتانے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ جب بھائی پہنچے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، حل علمتم ما فعلتم بیوسف وَأَخِيهِ اِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ، اچھا یہ بتاؤ کہ پتہ ہے تمہیں کہ تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ جو کچھ کیا تھا جب تم لوگ جہالت میں تھے، جب تم لوگ نہیں جانتے تھے۔ مطلب اس کا اللہ نے ایسے بیان کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی ساری قربانی کو یہاں پر اپنے بھائیوں کے سامنے بہت ہلکا کر کے بیان کیا تاکہ ان کو اس قدر شرمندگی نہ ہو، بس احساس ان کو ہو، حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ اب تم نے جان بوجھ کے نہیں کیا، تم نے غفلت میں کیا ہے، تم نے جہالت میں کیا ہے، لیکن کیا تم جانتے ہو؟ تو جب یہ آواز کان میں پڑی، ان بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ان کو آنکھوں میں یوں اندازہ ہوا کہ یہ تو یوسف ہے۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو ہی یوسف ہے؟ اس کلام میں میرے اللہ نے استفہام کو بیان کیا ہے، اِنَّا کے ساتھ تاکید کو بیان کیا ہے اور لام کے ساتھ تاکید کو بیان کیا ہے۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو ہی یوسف ہے؟ ہو سکتا ہے۔ پھر وہ اس گمان میں گئے کہ نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا، وہ یوسف کہاں ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، وہ ساری کی ساری تصور، وہ ساری کی ساری جو داستان تھی، وہ ماضی کا جو کیا کرایا تھا، اور وہ ساری داستان ان کے ذہن میں یوں خیال بن کے گھومی ہوگی تو یہ لفظ نکلا ہے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف۔ اس میں تحقیق بھی ہے، اس میں استفہام بھی ہے، اس میں اپنے آپ کو بھی سمجھانا ہے، اور اس میں ایک حیرت بھی ہے، تعجب، استفہام، تاکید، اور پھر اس کو بے یقینی اور یقینی کی کیفیت کو میرے اللہ نے اکٹھا کر کے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ ہاں یوسف تو یہی ہے۔ اور انہوں نے کہا انا یوسف، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ تو وہ سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گرے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے تیرے ساتھ جو کیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہیں تمہارا رب معاف کرے گا جو تم نے کیا ہے۔ ایک قافلے کے ذریعے انہوں نے کچھ لوگوں کے ذریعے اپنے والد کے پاس اپنی پہنی ہوئی اپنا لباس قمیص بھجوائی ہے، قمیص بھجوائی ہے۔ اور ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور قرطبی نے لکھا ہے، فرمایا کہ اللہ نے ایک ہوا چلائی، اس قمیص کو لے کے جب قافلہ جا رہا تھا اللہ نے ایک ہوا چلائی، اس ہوا کے ذریعے سے وہ جو کرتے کی خوشبو تھی یوسف علیہ السلام کی وہ باپ یعقوب علیہ السلام تک پہنچی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ تو وہاں آس پاس جو لوگ تھے انہوں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا تم جو کچھ کہہ رہے ہو، جیسے کہہ رہے ہو، مجھے تو اس کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے یوسف کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اور قافلہ پہنچا ہے، اس قافلے کے پاس جو قمیص تھی وہ قافلے کے لوگوں نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ لگائی تو وہ بینائی واپس آئی ہے، اور وہ قمیص کی خوشبو کو سونگھتے ہوئے پھر قافلے کے ساتھ ان کو حکم تھا کہ میرے والد کو وہاں لے کر آنا ہے۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ
کو وہاں لے کر گئے۔ والد اور والدہ کو یوسف علیہ السلام کے پاس جب پیش کیا گیا، لایا گیا، تو روایت میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو اپنی مسند تھی اس سے اونچا والد اور والدہ کو بٹھایا ہے، اور پھر بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک ساتھ سجدہ کیا ہے اور کہنے لگے یہ میرے خواب کی تعبیر تھی، یہ میرے خواب کی تعبیر تھی، جو میں نے دیکھا تھا 11 ستارے اور سورج اور چاند 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر وہ ہے جو پہلے صدمے پر کیا جائے، جیسے ہی صدمہ پہنچے، کوئی حادثے کی خبر پہنچے، اس وقت جو کیا جائے صبر، اس کو صبر کہتے ہیں۔ پہلی دفعہ زبان کو خاموش کر لینا یا وہ صبر ہے، اور پہلی دفعہ واویلا کرنا یا وہ بے صبری ہے، ناشکری ہے۔ میرے اللہ نے صبر والوں کے ساتھ ہونے کا کہا ہے، ان اللہ مع الصابرین، میرا اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے کتنے سبق دیے ہیں۔ اللہ سچ کے ساتھ ہے، ایک سبق، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، دوسرا سبق، اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، تیسرا سبق، میرے اللہ نے عزت اللہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، چوتھا سبق، عزت ذلت کے نقشوں میں سے عزت نکالتا ہے، پانچواں سبق، اسباب ذلت ہیں میری اور آپ کی نظر میں، میری اور آپ کی نظر میں، اور وہ اسباب ذلت جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں قربانی ہے۔ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا چلا جاتا ہے اللہ اس کو اٹھاتا ہے، اللہ اس کی قربانی کے بدلے میں اس کو سب کچھ دیتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی خاطر جھک جائے گا، اللہ سے آ کے اپنی عزت لے لے، اللہ اس کی عزت اس کو لوٹا کے دے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے سامنے اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اس کو اٹھا کے دکھاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دیکھیں کہاں سے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے قتل کا منصوبہ بنایا، کنویں میں ڈالا گیا، بچپن چھوٹا معصوم بچہ، پھر قافلے والوں نے نکال کے بیچا، بازاروں میں بیچا گیا، انسان کو بازاروں میں، انسان نہیں بلکہ اس وقت کے افضل انسان کو اور خوبصورت اور اجمل شخص کو اور نبی اللہ کے رسول کو بیچا جا رہا ہے۔ پھر گناہوں میں سب سے بڑے گناہ زنا کی تہمت لگائی جا رہی ہے، پھر تہمت کے ثابت نہ ہونے کے باوجود 9 سال جیل میں گزارے جا رہے ہیں، اور پھر میرے اللہ نے عزت کے نقشے نکالے ہیں۔ 40 سال کا یہ سارا پروسیس ہے جس میں سے چلا کے میرے اللہ نے عزت میں چلایا ہے، عزت کے نقشے بنائے ہیں، عزت دی ہے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے آگے زندگی گزاری ہے۔ یعقوب علیہ السلام بعد میں ان کا انتقال ہوا تو ان کے کفن دفن میں یوسف علیہ السلام شامل ہوئے، اور شاہ مصر سے اجازت لے کے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو وہیں دفن کیا جو ابراہیم علیہ السلام نے ایک غار، ایک جگہ خریدی تھی ایک شخص سے، اور وہاں ان کی بھی قبر ہے، ان کے بیٹے اسحاق کی بھی قبر ہے، ان کی اہلیہ سارہ کی بھی قبر ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی وصیت کے مطابق ان کو بھی وہاں دفن کیا گیا ہے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری ہے 110 سال کی برس میں پہنچ کے یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا ہے، اور یوسف علیہ السلام کو اولاً مصر میں دفن کیا گیا، اسی جگہ دفن کیا گیا، لیکن انہوں نے وفات سے کچھ دیر پہلے یہ وصیت کی تھی کہ جب کچھ لوگ یہاں سے، ایک زمانہ آئے گا کچھ لوگ مصر سے جب یہاں سے نکلیں گے تو مجھے ان کے ساتھ یہاں سے میری میت کو، میری جسم کو ان کے ساتھ یہاں سے نکال لیا جائے، اور پھر وہاں جائیں جہاں وہ جائیں وہاں مجھے دفن کیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو جب مصر سے نکالا گیا تو یہ اس کی طرف اشارہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یوسف علیہ السلام کے جسم کو یہاں سے نکالا، تابوت میں بند کیا، اور وہاں سے نکال کے اور پھر
وہیں دفن کیا، ایک روایت کے مطابق جہاں ان کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، اور وہیں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی دفن کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قصے کو سن کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میم اسکول 67F opposite Gourmet Bakery, Johar Town, Lahore. Phone 0320 670 1616 042 3522 859 0231 8710 1071